السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں اردو والے. کچھ شعری اصطلاحات ہیں جو کہ آپ کے لیے سینٹر لے کر آیا. آئیے پڑھ لیتے ہیں، ایگزامس قریب ہیں. تخلص وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر اپنی نظموں اور غزلوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ استعمال عام طور میں نظم اور غزل کے آخر میں کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، آخری شعر میں اس کا ذکر استعمال ہوتا ہے. شاعر اپنے نام یا نام کے ایک حصے کو بطور تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ نواب مرزا خان وہ تخلص استعمال کرتے تھے داغ دہلوی. ولی محمد، یہ تخلص ہے نواب مرزا خان. ولی محمد، احسان الحق، سید فضل الحسن، سید احمد شاہ جو کہ تخلص کے طور پہ داغ دہلوی، نذیر اکبر آبادی، احسان دانش، حسرت موہانی، احمد فراز، یہ سب ان کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اکثر جو شعراء ہیں وہ علیحدہ نام بھی بطور کرتے ہیں. یہ تو اپنے ہی نام کو انہوں نے استعمال کیا، یہ وہ شاعروں کے نام تھے. ٹھیک ہے، کچھ جو شعراء ہیں وہ علیحدہ سے کوئی پیٹ نیم لے لیتے ہیں، ایک پیار کا نام تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے مرزا رفیع جو ہیں، مرزا محمد رفیع، وہ سودا کے نام سے تخلص استعمال کرتے تھے. اسد اللہ خان جو ہیں وہ غالب کے نام سے تخلص استعمال کرتے تھے. خواجہ حیدر علی جو ہیں وہ آتش کے نام سے اپنا تخلص استعمال کرتے تھے. اسی طرح خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ حالی کا تخلص استعمال کرتے تھے. شبیر حسن خان جو ہیں وہ جوش کے نام سے شاعری کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں صنعت تضاد، یعنی الٹ، جہاں پر استعمال ہو رہی ہے، جن اشعار میں تضاد استعمال ہو رہا ہے، ضد استعمال ہو رہی ہے، اس میں آئیے سمجھ لیتے ہیں. جب شاعر اپنے کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، تو یہ خوبی شعر میں صنعت تضاد کہلاتی ہے. یہ خوبی شعراء کے کلام میں اکثر نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو صبح اور شام جو ہے ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو یہاں پہ صنعت تضاد کو استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے اس جبر پر تو ذوق بشر کا یہ حال ہے، کیا جانے کیا کرے جو خدا اختیار دے. اس میں جبر اور اختیار دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ آنسر میں جب آپ لکھیں گے تو آپ کو نمبر اچھے ملیں گے. رات دن گردش میں ہے سات آسمان، رات دن یہاں پر استعمال ہو رہا، دیکھ لیجئے. ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے دن رات جو ہے وہ صنعت تضاد کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط آ گیا ہے، اس کو مطلب یاد کیجیے گا، یہاں تک رہیے گا. اور میں نے زبان میں بتا دیا، وربلی بتا دیا کہ رات اور دن جو ہے یہاں تضاد میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ٹھیک ہے، تو اس میں زمین اور آسمان دونوں کو استعمال کیا گیا. اوپر والے شعر اولا میں، یعنی پہلے شعر میں، اور نیچے جو ہے وہ آسمان استعمال کیا گیا. مصرع اولا یعنی کہ پہلا مصرع، مصرع ثانی شعر کا دوسرا مصرع. یہ آپ لوگوں کو اردو کے ٹیچرز ہی بتا سکتے ہیں. اولا کا مطلب ہے اول سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو زمین جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا. مصرع، شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، پہلا مصرع دوسرا مصرع. پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں، دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں. تو زمین جو ہے وہ مصرع اولا میں استعمال ہوئی، اور آسمان جو ہے وہ
مصرع ثانی میں استعمال ہوا، اور یہاں پہ زمین آسمان ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اوکے. اچھا جناب، اب ہم اگلی اصطلاح، شعری اصطلاح سنتے ہیں. تشبیہ. تشبیہ یعنی کسی کے مانند قرار دینا، کسی مشترک صفت ایک جیسی صفت، مشترک معنی ایک جیسی، کسی مشترک صفت کی بنا پر اس کی وجہ سے کسی ایک صفت کی وجہ سے ایک دوسرے کو، ایک چیز کو دوسرے کی چیز کی مانند، اس کے جیسا قرار دینے کا عمل شاعرانہ اصطلاح میں تشبیہ کہلاتا ہے. اس سے کلام میں حسن، جدت اور نکھار پیدا ہوتا ہے. کسی تشبیہ میں مندرجہ ذیل 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے، یہ اس کی شرط ہے. مشبہ یعنی جس سے تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے، حروف تشبیہ یعنی وہ لفظ، وہ الفاظ جن کی مدد سے تشبیہ دی جا رہی ہے، مثلا کی طرح، گویا وغیرہ. اور وجہ تشبیہ جو خوبی مشترک ہے، ایک جیسی ہے، جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ وجہ، یہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میر تقی میر کا مشہور شعر مثال کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں. ناز کی. ناز کی یعنی نازک کی. نازکی کو انہوں نے شعر میں اس طرح لکھا: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. آپ نے روز پٹل دیکھا ہے، وہ کتنا نازک ہوتا ہے، تو اس کی نازکی کو کسی کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر نے محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے. اس شعر میں مشبہ جو ہے وہ لب محبوب ہے، مشبہ بہ جو ہے وہ پنکھڑی ہے. حرف تشبیہ کیسی ہے، گلاب کیسی، کیسی. ٹھیک ہے. اور وجہ تشبیہ نزاکت، رنگت. کیا چیز وجہ اس کی، نزاکت یا رنگت کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. صحیح ہے. اچھا جناب، چند اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا. ٹھیک ہے. تو اس میں مشبہ جو ہے وہ حسن محبوب ہے، مشبہ جو ہے وہ گلاب کا پھول ہے. حروف تشبیہ جو ہے کہ ہے، تم ہو کہ. ٹھیک ہے، یہ کہ. اور وجہ تشبیہ جو ہے نا، شگفتگی اور شادابی یا فریشنس ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا جناب، ایک اور شعر ہے، جتنے آپ یاد کر سکیں. مثال دینے میں آپ کو 2 کم از کم دے دینے چاہیے. شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر چلے. اس شعر میں مشبہ ہم ہیں، یعنی شاعر خود ہے. مشبہ جو ہے وہ شمع ہے. حرف تشبیہ ہے کی مانند، اور وجہ تشبیہ دامن کا تر ہونا، آنسوؤں کا بہنا. جیسے کہ موم بتی پگھلتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ آنسو بہا رہی ہے. تو شمع کی مانند اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر چلے. اور جب وہ ختم ہونے لگتی ہے تو یقینی طور پر اس کے نیچے سارا آنسو جمع ہو چکے ہوتے ہیں، موم ساری جمع ہو چکی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اشعار اور ہیں. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اگلا شعر ہے. اے مہر سچ مثل ہے جو عالم ہے بے عمل، گویا وہ ایک گدھا تھا کتب سے لدا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے بعد آتا، پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اشعار پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں.